نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی آخر الزمان تاجدار مدنی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سرزمین عرب میں کلمہ توحید بلند کیا اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تو تقریباً سارا مکہ آپ کے خلاف ہو گیا، بالخصوص جو سرداران قریش تھے، قریش جو آپ کا اپنا قبیلہ تھا، وہ آپ کی مخالفت میں پیش رہا۔ میرے آج کے اس لیکچر اس ٹاپک میں مکہ کے وہ ٹاپ 10 دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دینے میں، دکھ دینے میں، زخم دینے میں اور آپ کی مخالفت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان میں پہلا بڑا نام ہے ولید بن مغیرہ کا۔ ولید بن مغیرہ، اس کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا اور یہ مال و جائیداد کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے اچھا خاصا مکے کا تگڑا آدمی تھا، بلکہ جہاں تک پراپرٹی اور مال کی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ پورا قریش ایک طرف اور ولید بن مغیرہ ایک طرف۔ اس کے تعارف میں جو سب سے اہم ریفرنس ہے وہ کیا ہے کہ عظیم الشان جلیل القدر صحابی جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ والد ہے۔ اس کے علاوہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دوسرا سب سے بڑا دشمن ہے ابو جہل، یہ اس کا چچا ہے، یعنی ولید بن مغیرہ۔ جب آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ فرماتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو ولید بن مغیرہ کی مخالفت اور ایذائیں ملے گی جو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتا تھا۔ لیکن یہ ایک تفصیلی تذکرہ ہے، آج کے اس لیکچر میں میرا مقصد صرف ان لوگوں کا چیدہ تعارف کروانا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے ویسے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری مخالفتیں کی، آپ کو بہت تکالیف دی، بہت اذیت دی، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام معاذ اللہ جادوگر یا ساحر یہ ولید بن مغیرہ نے مشہور کیا۔ ویسے تو مجموعی طور پر کفار مکہ اور دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذمت میں مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر قرآن پاک کی بہت ساری آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ مدثر کی آیات نمبر 11 سے لے کے 26 تک جتنی بھی آیات مبارکہ ہیں یہ ولید بن مغیرہ کی مذمت میں ہیں، اور آپ جب ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے شدید اور سخت الفاظ میں ولید بن مغیرہ کی مذمت فرمائی ہے۔ دوسرا نام عمر بن خشام المعروف ابو جہل۔ ابو جہل یقیناً سب لوگوں نے اس کا نام سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بارے میں فرمان موجود ہے کہ ہر امت کا ایک فرعون ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ ابو جہل اس کا تعلق بھی قبیلہ بنو مخزوم سے ہے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ ابو جہل ولید بن مغیرہ کا بھتیجا ہے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک کی بے شمار آیات اس کی مذمت میں آئی ہیں، اور یہاں پر اس کے بارے میں جو اہم نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گو کے کفار مکہ، قریش کے سردار، جو جتنے بھی سردار تھے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پیش ضرور تھے، لیکن ان سب کو لیڈ ابو جہل کرتا تھا۔ فرض کریں اگر کسی دشمن کا یہ نیت بن جاتی، یہ ارادہ بن جاتا کہ اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم مخالفت کرنی ہے یا مخالفت کو روک دینا ہے یا چھوڑ دینا ہے، تو ابو جہل
اس کو برانگیختہ کرتا، اس کو ابھارتا. گویا کہ ابو جہل نے جیسے ایک مشن پکڑ لیا تھا کہ جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دشمن ہیں ان کو لیڈ یہ کرتا تھا، ان کو ابھارتا یہ تھا، ان کو اٹھاتا یہ تھا کہ آؤ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرو. مجموعی طور پر ابو جہل کی مذمت میں بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیات کا نزول ہوا ہے، لیکن سورہ الق کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 19 تک جتنی بھی آیات ہیں، مفسرین کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ آیات ابو جہل کی مذمت میں اللہ تعالی نے نازل فرمائیں. اس کے بعد عبد العزا بن عبد المطلب المعروف ابو لہب، اس کا اصل نام عبد العزا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اور دشمنی میں پیش جب اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اپنے قبیلے سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرو، چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ان کو توحید کا پیغام سنایا. تو سب سے پہلے جس شخص نے بکواس کی، جس شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات ادا کیے، وہ شخص ابو لہب تھا. اس کی دشمنی صرف یہ اپنی دشمنی میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کی بیوی ام جمیلہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے میں پیش تھی. قرآن پاک کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ سورہ لہب، ان دونوں میاں بیوی کی مذمت میں اللہ تعالی نے نازل فرمائیں. آپ ابو لہب کی دشمنی کا اندازہ ایک بات سے صرف کر لیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. قریش نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا اور 3 سال جب بنو ہاشم بنو مطلب شعاب ابی طالب کی گھاٹیوں میں مقصور رہے، قریش نے ان کا بائیکاٹ کیا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام کے تمام بائیکاٹ میں تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 سال اس گھاٹی میں چلے گئے. 3 سال ان لوگوں نے بائیکاٹ کے مصائب کو سہا اور برداشت کیا. اور اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ اس بائیکاٹ میں 3 سالہ بائیکاٹ میں صرف مسلمان نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جو غیر مسلم لوگ بھی تھے، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا، وہ لوگ بھی 3 سال خاندانی توسب میں، قبیلے کے توسب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 3 سال شعب ابی طالب میں رہے. واحد ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں جس نے 3 سال شعب ابی طالب میں نہیں گزارے بلکہ وہ کفار کے ساتھ رہا، اس نے کفار کا ساتھ دیا، وہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا. آگے بڑھیے. اس کے بعد آس بن وائل سہمی بے شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو اس نے ایذائیں دیں، تکالیف دیں، لیکن اس ملعون کی جو سب سے بڑی بکواس جس کے بارے میں تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ بکواس اس نے کی تھی، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے آپ کو تانا دیا. نعوذ باللہ، آس بن وائل نے آپ کو تانا دیا کہ آپ کی جڑ کٹ گئی ہے، یعنی کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے. اور اسی کی مذمت میں سورہ کوثر کی وہ جو 3 آیت مبارکہ ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ اس کی مذمت میں آئی ہے. مفسرین کا یہ خیال ہے. اچھا جی، آس بن وائل سہمی کا تعارف کا ایک اور بہت بڑا ریفرنس ہے. عظیم صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ والد ہے
جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا والد ولید بن مغیرہ، اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا والد یہ عاص بن وائل ہے۔ آگے بڑھیے، نضر بن حارث۔ نضر بن حارث یہ ایک مکہ کا بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا تاجر۔ عموماً یہ تجارت کے سلسلے میں فارس، ایران، یہ جو ایران ہے وہاں پر جاتا اور وہاں کے شاہان اور بادشاہوں کے قصے کہانیاں سنتا، وہاں سے کتابیں لے آتا اور لا کر مکہ کے لوگوں کو وہ قصے اور کہانیاں بادشاہوں کی اور وہاں کے شاہان کی سناتا۔ اور اس شخص نے ایک لونڈی رکھی ہوئی تھی۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے نبی پاک کی طرف متوجہ ہوتے، یہ اپنی لونڈی لے آتا، اس کو کہتا کہ ناچو اور گانا گاؤ تاکہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں۔ چنانچہ جب قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا تو یہ شخص کہتا یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، یہ ہم نے پہلے سے سن رکھے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 31 وہ نضر بن حارث کے بارے میں ہے، جس میں یہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، یعنی کہ وہ قصے کہانیاں جیسے یہ فارس سے لے کے آتا تھا، ایران سے لے کے آتا تھا اور لوگوں کو سناتا تھا، یہ کہتا تھا قرآن پاک بھی اسی طرح کی پرانے قصے اور کہانیاں ہیں۔ یہ ہے نضر بن حارث۔ آگے بڑھیے، اسود بن عبد المطلب، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ تمسخر اڑاتا، تالیاں بجاتا، آپ کا مذاق اڑاتا۔ اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر و کسرا کی فتح کی پیشن گوئی فرمائی تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنزیہ طور پر کیسر و کسرا کے خزانوں کے تانے دیا کرتا، آپ کا رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی اور یہ شخص نبینا ہو گیا۔ امیہ بن خلف، بڑا بدنما کردار ہے اس شخص کا۔ یہ شخص جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک تھا۔ سب نے سنا ہے بلال حبشی نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کو یہ شخص تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا، آپ کے اوپر گرم لوہے کی جو نیزے تھے وہ آپ کے جسم پر مارتا، سارا دن آپ پر تشدد کرتا، بلال حبشی کو توحید سے روکتا۔ یہ ہے امیہ بن خلف۔ اسی طرح اسی کا بھائی ابی بن خلف، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو بتلایا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور قیامت میں اٹھایا جائے گا، تو ابی بن خلف مذاق اڑانے کے لیے کسی جانور کی بوسیدہ ہڈی اٹھا لیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کہتا یہ بوسیدہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی، تم اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ اس طرح سے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اور مذاق اڑاتا۔ آگے بڑھیے، عقبہ بن ابی معیط، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی، دشمنی میں پیش میش، روزانہ یہ اپنے گھر کی تمام گندگی، تمام کوڑا کرکٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے پھینک دیتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے کہ یہ پڑوس ہے، یہ پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ اور اس شخص کی جو غلیظ حرکات ہیں دو تو بڑی مشہور و معروف ہیں، اور صحیح بخاری میں وہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو اس شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اوجڑی لا کر رکھ دی، اوجڑی، صحیح بخاری میں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے کے ارد گرد ایک کپڑا لپیٹ کر نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کی۔ یہ ملعون عقبہ بن ابی معیط ہے اور یہ اس کا کردار ہے۔ اس کے علاوہ عتبہ اور شیبہ یہ دو بھائی تھے، ولید کے بیٹے تھے، یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے۔ اچھا، آج میں نے جن شخصیات کا، جن لوگوں کا ذکر کیا، صرف یہی نہیں، مکہ میں ایک طویل فہرست تھی لوگوں کی، بلکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ شروع اسلام میں
تقریباً پورا مکہ ہی پیغام توحید کا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مسلمانوں کا دشمن بن گیا. لیکن یہ وہ ٹاپ 10 بدماش ہیں، یہ وہ ٹاپ 10 جگے ہیں جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے میں، تکلیف دینے میں اور آپ کی دشمنی کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کا ایک اور بھی بہت بڑا دشمن تھا، ابو سفیان. لیکن میں نے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر جناب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں سلامتی رکھ دی. وما علینا الا البلاغ.